الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں روز یاد دہانی کے طور پہ عرض بھی کرتا ہوں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمد سے ہوا تھا، سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، پھر سبکن لفظاً حرفاً ہمارا تب سے لے کر آج تک سفر جاری ہے۔ اور اس سفر میں ناظرین کرام ہم نے کلام اللہ کی کوئی آیت مس نہیں کی، کوئی لفظ مس نہیں کیا، پوری ترتیب اور تسلسل سے جو صدائے قرآن ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آپ یقیناً اس پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہمارا سبق پہنچا ہے، قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 37 سے لے کر 41 تک آج ہمارا موضوع ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر کار اس کے رب نے اس بیٹی کو بخوشی قبول فرما لیا اور اسے ایک منفرد عزت و آبرو سے نوازا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے۔ وہ پوچھتے، مریم یہ تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان کہاں سے آتا ہے؟ وہ جواب دیتی، یہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسی طرح بے حد و حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے بھی اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جواب میں ملائکہ نے اللہ کی طرف سے زکریا علیہ السلام کو آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری عطا کرتا ہے۔ اور اس وقت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز کے لیے کھڑے تھے۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ اس میں سرداری اور بزرگی کی نشانی بھی ہوگی اور شان بھی ہوگی، عظمت بھی ہوگی، کمال کا ضبط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شامل ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، الہ العالمین، لیکن میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ جواب ملا، ہم ایسے ہی کیا کرتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار، پھر میرے لیے کوئی نشانی بھی مقرر فرما دیں۔ جواب ملا، نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں کے ساتھ صرف اشاروں سے بات کرو گے۔ اس دوران اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو منظرنامہ آج کے سبق کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ تناظر وہی ہے جس بات کا آغاز پچھلے پروگرام سے ہوا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جب پیدائش ہونے والی تھی تو ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ الہ العالمین، میرے بطن سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا، خواہش یہ تھی کہ نرینہ اولاد ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا تو میں تیری خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو مختص کر دوں گی، اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی۔ لیکن بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس وقت حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے مخاطب ہو کے کہا تھا، الہ العالمین، اب تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں تو سوچتی تھی بیٹا پیدا ہوگا اور میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ناظرین کرام اس بیٹی کو بھی قبول کر لیا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے ہی قبول کر لیا۔ اور حضرت مریم کی والدہ جب ان کو بیت المقدس لے کے گئیں تو وہاں پر بہت سارے عابدین و زاہدین بیٹھے تھے اور سب کی خواہش تھی، سب لپکے کہ مریم ان کے حصے میں آ جائے، مریم کی پرورش تربیت ان کے حصے میں آ جائے، انہی مجاوروں میں، انہی عابدین میں، انہی زاہدین میں، انہی متقین میں، انہی شاکرین میں۔ وہاں پر ناظرین کرام حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ یہ میرے پاس آ جائے۔ جب سب کی خواہش تھی تو پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تو قرعہ اندازی کی گئی۔ اس قرعہ اندازی میں
قبولیت حضرت زکریا علیہ السلام کی ہوئی۔ ناظرین کرام، جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم کو لے کر گھر آ گئے تو جس کمرے میں ان کو رکھا، جس محراب میں ان کو رکھا، وہاں پھر آپ چکر بھی لگاتے تھے، بار بار جایا آیا کرتے تھے، اور جب بھی جاتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تو اس شیر خارگی کے عالم میں ہی دیکھتے تھے کہ ان کے ارد گرد مختلف انواع کے رزق پڑے ہوئے ہیں، بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے رزق آتا ہے؟ تو وہ جواب دیتی یہ میرے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ناظرین کرام، اس موقع کے اوپر حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسمی پھل آ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو آپ کی اولاد نہیں تھی۔ اسی وقت اللہ کے حضور سپاس گزار ہوئے کہ الہ العالمین پھر مجھے بھی اولاد دے دے۔ تو اللہ نے دعا کو فوری طور پر قبول کر لیا اور ملائکہ کے ذریعے سے یحییٰ کی خوشخبری عطا کی۔ جب یہ خوشخبری آئی تو پھر اللہ کے ہاں آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا الہ العالمین خوشخبری تو آ گئی ہے، لیکن بظاہر اسباب سے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اولاد ہوگی، کیونکہ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا جب آپ نے دعا کر لی ہے اور ہم نے قبول کر لی ہے، اس کے بعد تو کوئی جواز نہیں رہتا یہ بات کہنے کا، یا اے زکریا ہم ایسے ہی کیا کرتے ہیں، جب دعا قبول کرتے ہیں پھر ہم اسباب کو نہیں دیکھتے، پھر قبولیت ہی قبولیت ہوتی ہے، اور یحییٰ پیدا ہوگا، وہ صالحین میں سے ہوگا، وہ نبوت سے سرفراز ہوگا اور اس میں پیغمبرانہ شان ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری عطا کی۔ اب یہ سارا منظر جو آج ہمارے سامنے ہے، اس میں ہمارے لیے صدائے قرآن ہے، کیا ہے اس کو ہم تلاش کریں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین کرام، گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ، وہ ایک بڑی باکمال شخصیت ہیں۔ ناظرین کرام، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے محترمہ شاہین فردوس۔ ماشاءاللہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، صرف تعلیم کے شعبے سے نہیں بلکہ میں عرض کروں گا وہ تربیت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ تربیت اور نسل نو کی تربیت ان کا عشق ہے، بحیثیت ماں کے اور بحیثیت استاد کے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا، تجربہ کیا، جس لگن سے وہ نسل نو کی تربیت ایک ادارے میں، ایک جامعہ میں، ایک یونیورسٹی میں کر رہی ہیں، انہی کا خاصہ ہے۔ میں نے بہت ساری ماؤں کو دیکھا ہے، مائیں بھی اتنی توجہ اپنی بیٹی اور بیٹے کی طرف نہیں دیتی جتنی کہ محترمہ شاہین فردوس دیتی ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آج پہلی دفعہ ان کے سامنے اظہار بھی کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازا ہے، ایسا درد رکھا ہے نسل نو کی تربیت کا، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اپنے پاس بلا کر وہ راہ دکھاتی ہیں جو ان کے لیے عزت اور شان کی راہ ہو۔ ناظرین کرام، کہا کرتے ہیں کہ یا اچھی اولاد انسان کو زندہ رکھتی ہے یا اچھی کتاب انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ مصنف کو اس کی کتاب زندہ رکھتی ہے اور ماں باپ کو ان کی اولاد زندہ رکھتی ہے، اور محترمہ شاہین فردوس کو اللہ نے یہ دونوں نعمتیں عطا کی ہیں۔ اولاد دی تو وہ بھی صالح، اور اس کے ساتھ دوسری اولاد دی، وہ بھی میرے سامنے ہے، میرے ٹیبل پہ ہے، کتاب کی صورت میں۔ آپ نے اس نسل نو کا جو درد اپنے دل میں پال رکھا ہے اس کو لفظوں میں بھی پرویا ہے ناظرین کرام، اور لفظوں میں پرو کر اس امت کے حوالے کر دیا ہے کہ یہاں سے جو روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ ناظرین کرام، آپ کی یہ کتاب ہے قرآن کی روشنی میں، کیونکہ آج ہمارا پروگرام صدائے قرآن ہے، اسی نسبت سے ہم نے ان کو آج اپنے پروگرام میں مہمان کی حیثیت سے تکلیف دی ہے، زحمت دی ہے، بلایا ہے، دعوت دی ہے، اور ان کی کتابیں ہیں میرے سامنے ناظرین کرام۔ قرآن کی روشنی میں معاشرتی برائیوں کا حل، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ میں چاہوں گا کہ کیمرہ اس کو دیکھے اور امت تک پہنچائے۔ اور ناظرین کرام، دوسری محترمہ شاہین فردوس کی کتاب ہے، نسل نو کو بکپ کیا ہے، حوصلہ دیا ہے، تو شاہی ہے، اور شاہی جو ہوتا ہے اس کی پرواز اونچی ہوتی ہے۔ اور تیسری کتاب جس میں رجائیت ہے، جس میں امید دلائی ہے، مایوسی سے نکالا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صبح ضرور ہوگی، پریشان نہیں ہونا۔ ناظرین کرام، یہ محترمہ شاہین فردوس جو آج ہماری مہمان ہیں،
ان کی کتابیں ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ کتابیں بھی محترمہ شاہین فردوس کو تا قیامت زندہ رکھیں گی، ان کی اپنی اولاد بھی زندہ رکھے گی، ان کی جو اوصاف حمیدہ ان میں ہیں، نسل نو کا درد اور تربیت، وہ بھی ان کا زندہ رکھے گا۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں اس وقت یقین تو ہے اور موجود بھی یہاں ہوں، لیکن یقین نہیں آ رہا کہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت پروگرام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، آپ نے دعوت دی، اور میں یہاں آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اور میں آپ کا ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، جو میرے سینئر بھی ہیں، ہمارے کولیگ بھی ہیں، ان کا، اور اپنے یہ پبلک نیوز ٹی وی چینل کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور میں خود یہ چیز اس کی کمی محسوس کیا کرتی تھی کہ کوئی ایسا پروگرام ہو جو حرفاً بتائے، جو قرآن کو سمجھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہی بھیجا ہے، اس کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، آپ کے جو دل میں تھا دیکھیں اللہ نے یہ بھی قبول کر لیا، یہ بھی قبول کر لیا، جو آج کے سبق میں ہے نا، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے وہ بھی قبول کی، اور آپ جیسوں کی بھی اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ آپ نے جو سوچا، آج اس پروگرام میں آپ تشریف رکھتی ہیں جو آپ نے سوچا تھا۔ میں بائیں جانب اپنی مہمان کا تعارف کر رہا ہوں، پھر آپ سے تفصیل سے آج ہم نے باتیں کرنی ہیں۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے نوجوان ثنا خان، جن کی آواز کو اللہ رب العزت نے نبی کی محبت عطا کی ہے، نبی سے عقیدت عطا کی ہے، یہ بڑا خاص سرفرازی عطا ہوتی ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ تشریف رکھتی ہیں انیلا فرید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں انیلا؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ سے انشاءاللہ نعت سنیں گے، کلام سنیں گے۔ جی محترمہ شاہین فردوس، آپ کی طرف اب حاضر ہوں۔ آپ کے محاسن زیادہ ہیں، میرے الفاظ کم پڑ گئے تھے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اس سے کہیں زیادہ فرما دیا جو میں ڈیزرو کرتی ہوں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ابھی تک میں نے اپنی زندگی میں آپ کا ثانی نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ لیونگ لیجنڈ جسے کہتے ہیں وہ الحمدللہ آپ ہیں۔ اور سب سے بڑی ہمارے ناظرین کو یہ بات معلوم بھی ہوگی کہ دنیا کے اول غیر منقوط مترجم قرآن کے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے منقوط ترجمہ بھی کیا قرآن کا، ان لوگوں کے لیے جو آسان اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کو۔ اور اب تیسرا بڑا اعزاز ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، جو ان کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی قرآن سے بہت زیادہ عقیدت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ صدائے قرآن کو ماشاءاللہ اتنے ایک ایک آیت سے، ایک ایک حرف سے بغیر چھوڑے ہوئے لوگوں کو سمجھانے میں مصروف ہیں، نہ دن دیکھ رہے ہیں نہ رات، اور اس ماشاءاللہ اس خدمت میں اس طرح سے جتے ہوئے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی نیند بھی کبھی پوری ہوتی ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس چینل کو اور ان کو سلامت رکھے اور اس سلسلے کو قائم رکھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت بنا دیا ہے، آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی سمجھنے والا جو سوچے اور سمجھے۔ ہم لوگوں نے ہمارے معاشرے کا اتنا عجیب حال ہوا ہے کہ ہم نے صرف ریڈنگ پر رکھا ہوا ہے قرآن کو، صرف تلاوت کے لیے رکھا ہے، حالانکہ اس کے کئی حق ہیں، اس قرآن کے کئی حق ہیں، 4 حق ہیں اس کے۔ پہلا پڑھنا، دوسرا سمجھنا، اور تیسرا عمل کرنا، اور چوتھا عمل کروانا، آگے پہنچانا، اس کی صدا کو آگے پہنچانا، اس کی صدا کو آگے پہنچانا اور عمل کروانا۔ تو یہ چیزیں بہت مبارک ہو آپ کو کہ دنیا بھر میں ماشاءاللہ یہ پروگرام نہ صرف مشہور بھی ہے بلکہ سنا اور دیکھا جا رہا ہے، اور لوگ اس سے بہت حد تک مستفید ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ جیسی شخص کے تاج پروگرام کی مہمان ہیں۔ محترمہ شاہین فردوس، میں نے مقدمہ سامنے رکھا آج کے سبق کا، ہم سبکن چل رہے ہیں، ہم سبق کے طور پہ اس کو پڑھتے ہیں، اور جو مقدمہ ہے اس میں ایک پورا منظر ہے اور بڑا دلکش منظر ہے کہ جب حضرت مریم کی والدہ لے کے جاتی ہیں اپنی بیٹی کو، مریم کو، نام بھی خود رکھا، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ماں اپنی اولاد کا نام خود رکھ سکتی ہے۔ اور جب مریم
علیہ السلام کو لے کے گئیں تو سب کی خواہش تھی کہ میری جھولی میں آ جائے. جس طرح نبی کریم کی ولادت کے موقع پر جو مکہ کی دایا تھیں وہ آئیں اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ میری جھولی میں آ جائیں، لیکن بھاگ حضرت حلیمہ کے جاگے تھے اس وقت. تو یہاں بھاگ جاگے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے کہ ان کا نام نکلا. کیا ان ساری جو 3-4 آیات ہمارا آج سبق ہے، ایک مختصر طائرانہ جائزہ لیتے ہیں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے اس میں؟ اس کا مختصر جائزہ تو لیا نہیں جا سکتا کیونکہ بہت زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، جن میں سے سب سے پہلا جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. دعا کا اس میں بہت بڑا اس تمام آیت میں اور اس کے پچھلے متن سے بھی اس کو اگر ہم منسلک کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. اور پہلی چیز یہ ہے. دوسری اس کے بعد آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ رازق ہیں، اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ احسن طریقے سے پرورش کروانے والے ہیں، نگہبانی کروانے والے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں، دعا کو سننے والے ہیں. اور یہاں پر میں قطع کلامی کی معافی مانگتے ہوئے آپ سے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، بلکہ ہم نے یہ بات کسی اور پروگرام میں ڈسکس کی تھی کہ یہ جو معروف ہے کہ اللہ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ 70 کی جو تعداد ہے یہ تو نہیں ہے، ہاں نہیں، یہ اللہ سمبولیکلی ہم کہہ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کائنات کی جتنی بھی مائیں ہیں ان سب سے زیادہ اللہ کو انسان سے محبت ہے. بالکل 70 اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے، یہی کہنے کا آپ کا بھی مقصد ہے اور یہی اس کی حقیقت بھی ہے. تو اس کے علاوہ دیکھیں قرآن کو سمجھنا جو کہ اس ماشاءاللہ اس پروگرام کا خاصہ بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے ہمارے لوگوں کو، اس مسلمانوں کو، کہ ہم نے اس کو میں آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں اور اس کے بعد پلیز دوبارہ یہیں سے ہم سلسلہ کلام شروع کر لیں. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور محترمہ شاہین فردوس آج ہماری مہمان ہیں. نسل نو کی بہت خوبی کے ساتھ آپ تربیت کرتی ہیں اور قرآن کی روشنی میں ان کی تصانیف ہیں جس نسبت سے ہم نے ان کو صدائے قرآن میں آج مدعو کیا ہے. وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، سہانی گھڑیاں ہیں اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن پبلک نیوز ٹی وی کے اوپر. اور آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے لے کر 41 تک. جی محترمہ شاہین، قرآن کریم میں جو آج کا ہمارا سبق ہے اس میں منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے بھاگ جاگے، نصیب جاگے، قرآن اندازی میں نام ان کا نکلا تو وہ حضرت مریم کو گھر لے آئے. گھر لا کر ایک محراب، ایک کمرہ مختص کر دیا. اور جب جاتے تھے ان کے پاس تو دیکھتے تھے کہ بے موسمی پھل پڑے ہیں، رزق پڑا ہے ارد گرد، اور حیران ہوتے تھے کہ کون لاتا ہے. تو پوچھا مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو انہیں جواب دیا میرا اللہ عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ یہ آتا ہے. تو اس پہ بھی خوش بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے. اور یہاں پر اسی لمحے انہوں نے اللہ سے سپاس گزار ہو کر ایک دعا کی. آپ کی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ سوچا کہ الہ العالمین اگر مریم کے پاس بے موسمی پھل آ سکتے ہیں تو کیا مجھے بے موسمی اولاد نہیں مل سکتی؟ اولاد کا موسم تو جوانی کا ہوتا ہے، تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں. فوراً آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں، دعا کی اور دعا قبول ہو گئی. اس میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے؟ اس میں وہ انسپائر ہوئے ان تمام پھلوں سے اور ان کے اس محراب میں جو رزق آیا ان کو. اس سے پہلے ان کے پاس یہ بھی ایک بات وجہ تھی دعا کرنے کی کہ چونکہ حضرت مریم کی والدہ کی دعا قبول ہوئی تھی، وہ بھی ایک بہت بڑی دعا تھی جو انہوں نے کہی تھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ میرے بطن میں جو بچہ ہے وہ میں آپ کی نظر کرتی ہوں، جو خدمت کرے گا آپ کی،
اسلام کی خدمت کرے گا اور وقف کرنا چاہتی ہوں اس کو آپ کی راہ میں، تو جب وہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ بیٹی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس بیٹی کو صالحین کے ساتھ نیک پرورش کے لیے ان کے پاس بھیجا، ایک تو وہ دعا قبول ہونا ان کے سامنے بڑی روشن مثال تھی، اس کے علاوہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جو وہ رزق اللہ تعالیٰ بے شمار رزق دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین پرورش دی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کہ انہیں نگہبانی کا شرف بخشا، اور ان کو دیکھ کے ان کے بھی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ رب العزت تو اتنے معجزات کر سکتے ہیں، تو وہ یہ کیسے نہیں کر سکتے کہ مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے دیں۔ اور انہوں نے بھی اللہ ہی کو پکارا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعا، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد جیسی نعمت عطا فرما، دعا سننے والے اور ہیں، آپ دعا سننے والے ہیں۔ اچھا، یہ آج کل جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جو لوگوں کا زیادہ تر میرا بھی واسطہ پڑتا ہے، خواتین بھی کہتی ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں رشتہ نہیں ہوتا، دعا کرتے رہتے ہیں قبول نہیں ہوتی، دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ بہت مشہور ہے کہ کوئی بادشاہ تھے، وہ جب حج کو گئے، انہوں نے حرم کے دروازے پہ ایک نابینا شخص کو دیکھا جو وہاں بیٹھے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میری آنکھیں آ جائیں، اے اللہ تعالیٰ میری آنکھیں، مجھے بینائی دے دے۔ تو وہ بادشاہ ان سے جا کے مصافحہ کیا اور پوچھا کہ میں آپ کو پورا واقعہ بتاؤں؟ جی پلیز۔ یہ حجاج بن یوسف، جی بالکل، حجاج بن یوسف وہ تھے اور طواف کر رہے تھے۔ اچھا، طواف، ہاں طواف کر رہے تھے، تو ایک نابینا جی اپنی آنکھیں مانگ رہا تھا، لیکن وہ طواف بھی کر رہا تھا اور آنکھیں بھی مانگ رہا تھا۔ حجاج بن یوسف بہت جلاد قسم کا بادشاہ تھا، جی سخت مزاج، انہوں نے یہی کہا تھا، اور انہوں نے جب دیکھا نا کہ طواف بھی کر رہا ہے اندھا اور آنکھیں بھی مانگ رہا ہے، تو اس کو دھمکی دی اسی دوران پوچھا کہ اگر تم کو طواف، ہاں اگر تم کو طواف کرنے کے بعد آنکھیں نہ ملی میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ دعا کرنے والا اندھا جو تھا پھر اللہ کے حضور اور گڑ گڑایا، پھر توجہ کی الہ العالمین، پہلے تو میں صرف آنکھیں مانگتا تھا، اب تو میری جان کے لالے پڑ گئے ہیں، یہ بخشتا نہیں کسی کو، یہ مجھے مار دے گا، مجھے آنکھیں دے دے، اس نے مجھے دھمکی لگائی ہے۔ اللہ نے جب اس طرح سے اس نے پکارا نا کہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کو پکارا اور دنیا و مافیہا کو بھول کر پکارا، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ساتھ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں بات یہ ہے جو آپ بھی کہنا چاہتی ہیں کہ جب دعا کی جائے تو پوری خشیت کے ساتھ کی جائے، پوری رجائیت کے ساتھ کی جائے، امید کے ساتھ کی جائے کہ اللہ ضرور قبول کرنے والا ہے۔ جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے نبی ہو کر پھر بھی کہا کہ اے الہ العالمین آپ دعا قبول کرنے والے ہیں۔ اور دعا کے ساتھ نا 4 معاملات ہوتے ہیں جہاں تک میں نے پڑھا اور سنا ہے، کہ پہلا یہ کہ دعا فوری قبول ہو جاتی ہے، ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں دے دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کام ہوتا ہے، اور اس وقت پتہ ہم کیا کہتے ہیں، کاش میں کچھ اور مانگ لیتا، جی وہ تو ہماری ناشکری کی ایک اچھا۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نے دعا مانگی، کوئی چیز ہم مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل ہمیں دے دیتے ہیں۔ دعا وہ قبول کی اس نے، انسان تھوڑ دلا ہے نا، وہ کہتا نہیں جو میں نے مانگا تھا وہی چاہیے۔ تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی آنے والی بلا ہمارے سر سے ٹال دی جاتی ہے اس دعا کے پس منظر میں۔ اور چوتھا یہ ہوتا ہے صلہ یہ ملتا ہے، روز محشر اس کا صلہ ہمیں دے گا، یعنی جو اس دل سے دعا نکلی ہے وہ رائے گاں کبھی بھی نہیں جائے گی، وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے تک اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ یہ اللہ کی نے خود ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔ تو یہاں سے ہم یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں، آپ کیا کہیں گی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو جواب بھی آ گیا کہ دعا قبول ہو گئی، تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا اللہ کی بارگاہ میں الہ العالمین کیسے ہوگا؟ جی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا الہ العالمین آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے کہا تھا ابراہیم آپ تو میرے نبی ہیں، آپ کو کوئی شک ہے؟ کہا الہ العالمین شک نہیں ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔
मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जी। फिर अल्लाह ने कहा था 4 परिंदे लो, उनको ज़िबा करो और ढेरियाँ जी, रखो, जी। तो तुम पुकारो और वो आ आएंगे। जाएंगे, जी। तो इसी तरह उसी तनाज़ुर में, उसी पस मंज़र में, उसी सोच के साथ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी हैरानी का इजहार किया और कि मैं अभी दुआ की कबूल भी हो गई कबूल भी हो और गई। फिर कहा कि इलाहुल आमीन, वाकई ये होगा? जी। कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूँ। फिर अल्लाह ने कहा कि हम जो करना चाहते वो हैं ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही हम तो वो हैं कि आग को जी। गुलजार बना दें, बिल्कुल। पॉसिबल नजर आता है? आग की फितरत में है जलाना, जी। लेकिन हम तो फितरत को बदल देते हैं। जी। इब्राहिम जब आग में गए जी। तो उसी आग को हमने गुलजार बना दिया। जी। उसकी आग का काम हिद्दत देना है, लेकिन हमने उसको ठंडा कर दिया। और कभी ऐसे हो सकता है कि कोई दरिया में, समुंदर में इशारा करे और 2 हिस्से हो जाए। देखें, हम मूसा को गुजारने के लिए ये भी कर देते हैं। कोई ऐसे हो सकता है कि कोई उंगली का इशारा करे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए। हमारे नबी ऐसा करेंगे तो ऐसा भी कर देते हैं। वो एक शेर इसी में आ रहा है कि जहाँ के ज़र्रे ज़र्रे से नुमायाँ है जलाल उसका, जहाँ के ज़र्रे ज़र्रे से नुमायाँ है जलाल उसका, मगर हमसे खुदा की ज़ात पहचानी नहीं जाती। बिल्कुल। हम, ये हमारी नालायकी है, ये हमारी कम अक्ली है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और उसको हमने सोचना है, उसकी चीज़ निशानियों को ढूंढना है, फिर उसे पहचानना है और उस पर यकीन रखना है अपने अमाल के साथ को। और ये तो मैं यकीन करें बार बार यही कहूँगी कि सदाए कुरान जैसा प्रोग्राम क्यों पहले ना हो सका, लेकिन अब भी बहुत बड़ी बात है कि ये हो रहा है। हमें इतना सारा समझने को मिला, हमें इतनी सारी, अल्लाह ताला कुरान पाक में 400 से ज़ायद जगह पर एक बात कहते हैं, हुक्म देते हैं नमाज का। 400 से ज़ायद जगह पे अल्लाह ताला नमाज का हुक्म देते हैं और नमाज से ज़्यादा एक चीज़ का हुक्म देते हैं, फरमाते हैं कि अफला ताक़िलून, और तुम लोग अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, अफला ततफ़क्करून, और तुम लोग गौर व फ़िक्र, यानी नमाज से अफला यतदब्बरून, तुम तदब्बुर से काम क्यों नहीं लेते, यानी नमाज से भी ज़्यादा हुक्म गौर व फ़िक्र का है। और इजाज़त एक और वक्फ़ा है जी प्रोग्राम में। प्लीज़। नाज़रीन किराम, वक्फ़ा है एक मरतबा फिर प्रोग्राम सदाए कुरान में, और एक मरतबा फिर हम अपनी हाज़िरी लगवाते हैं दरबार रिसालत में और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद करीम का नजराना पेश करते हैं। वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह की परनूर से आते हैं, पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है, हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान, जिसको हमने अलहम्द से शुरू किया था और सबकन आपके पास हम सदाए कुरान लेकर आए और आज हमारा सबक पहुंचा है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 37 से लेकर 41 तक। जी मैडम मोहतरमा शाहीन फिरदौस, एक तरबियत थी जो अंबिया के हिस्से में आई, अपनी नस्लों की, अपनी उम्मतों की, और फिर इस तरह से जैसे मरियम की तरबियत हिस्से में आई हज़रत ज़करिया के, और ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई तरबियत हिस्से में आई थी दादा के, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के, फिर चचा के, और फिर उसके साथ हज़रत हलीमा के हिस्से में आई। और वो ऐसी तरबियत कि आज हमारे लिए वो नमूना है, मॉडल है आपके साथ। आज के दौर में हम देखते हैं कि तालीम तो हमारे बच्चे इदारों में हासिल करते हैं, स्कूल में हासिल करते हैं, कॉलेजेस में हासिल करते हैं, जामियात में हासिल करते हैं, लेकिन उनके रवैयों से हमें ये लगता है कि तरबियत की कहीं कमी है। वो तहम्मुल नहीं, बर्दाश्त नहीं है, वो रिस्पॉन्स नहीं है। बड़े बात कर रहे हैं, हाथ में मोबाइल है, उधर व्हाट्सएप पे मैसेजिंग हो रही है, बड़ों के पास बैठे हैं। हालांकि अदब का तकाजा ये है कि नहीं, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए अपने बड़ों की मौजूदगी में, तो उनकी आँखों से फैज़ हासिल करना चाहिए। ये कहाँ कमी है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हमारे पेरेंट्स को, हमारे वालिदैन को जागना होगा। कुरान
किसी को नहीं पता उसमें क्या लिखा है, कैसे अमल करेंगे, कैसे उनकी तरबियत, कैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलेंगे, जबकि कुछ जानते ही नहीं हैं, ख़ुद नहीं जानते तो अपनी औलाद को क्या बताएंगे। सोशल मीडिया के हवाले किया हुआ है और उनको वक्त नहीं दे पा रहे। हमारी दरसगाह में खुद वो बच्चे आते हैं जिनके वालिदैन के पास टाइम नहीं है, चाहे उसकी कोई भी वजह रही हो, उनके कम आमदनी रही हो, ज़्यादा औलाद रही हो। और इसके लिए भी मैं आपको के चैनल से माज़रत के साथ ये लोगों तक एक अपनी दरख्वास्त पहुंचाना चाहती हूँ कि खुदारा फैमिली प्लानिंग नहीं कह रही कि मनसूबा बंदी ना करें, ख़ानदानी मनसूबा बंदी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुदारा मनसूबा साजी ज़रूर करें। तरबियत के लिए आप मनसूबा साजी करनी पड़ेगी कि हम तरबियत दें। हमारे पास अगर वक्त, जैसे हमारे पास असासे कम हैं, पैसे कम हैं, आमदनी कम है, उसी तरह वक्त भी कम है और उसी तरह हमारे पास मोहब्बतें भी कम हैं। उसी वक्त में हमने, चाहे हम 4 बच्चों की तरबियत कर लें, चाहे हम 8 बच्चों की तरबियत कर लें। और आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है और बहुत ज़्यादा ऐसे हालात व वाक़यात पैदा कर दिए गए हैं कि बच्चों की डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मेरे पास ख़ुद पेरेंट्स आते हैं कि एग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं, गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ें जो इस माशरे ने अडॉप्ट कर ली हैं उनमें कुछ मैं सिर्फ़ एक ही बात कहूँगी, कानून मुस्तफ़ा ही है हर एक मसले का हल, इस राह पर चलें तो सही, इब्तिदा तो हो। तो हमें अल्लाह ताला के अहकामात पर वो अमल करना है, उसको अपने बच्चों तक पहुंचाना है, उनको अपनी जड़ों से मजबूत करना है। हमारे पास अगर एक मुझे जी उसूल बताएं, आपने कहा ना बच्चों की हमने ये पैगाम बच्चों तक पहुंचा, वो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आपकी इजाज़त हो तो एक मैं चीज़ ऐड कर दूं बच्चों की तरबियत के लिए। असल में एक गैप आ गया, वो गैप ये है कि हमारे जो बड़े हैं वो चाहते हैं कि हमारी औलाद एक नमूना हो, उनमें सहाबा वाला तकवा भी हो, वो सोचते हैं अपनी औलाद में, वो चाहते हैं कि इसका अमली मज़हर हमें नज़र आए। लेकिन फ्लॉ कहाँ है, बिगाड़ कहाँ है, दराड़ कहाँ है? वो वहाँ है कि जब हम अपनी औलाद को कोई बात कहते हैं तो कुरान ने एक फ़ैसला दिया है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पर पहले खुद तो अमल नहीं करते और उनको कहते हो। और उनका आगे से जवाब ये होता है कि ये मेरे लिए उतरा है, आप क्यों नहीं अमल करते? तो आपकी तरफ से मैं गुजारिश करूँगा कि जिनके ऊपर तरबियत फ़र्ज़ है अपने छोटों की, उस्ताद के ज़िम्मे अपने शागिर्दों की, माँ बाप के ज़िम्मे अपनी औलाद की, तो जो वो तवक्को रखते हैं पहले अपनी ज़िंदगी में वो ख़ुद शामिल करके नमूना बन के जब तक उनको नहीं दिखाएंगे वो उस तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपसे और बातें हम सीखते, वक्त ख़त्म हो पा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया और इस चैनल टीवी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, अब वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम सदाए कुरान में ज़िक्र साहिब कुरान का, और ज़िक्र साहिब कुरान में हमने एक सिलसिला आपके लिए शुरू कर रखा है, ज़िक्र अस्माउन नबीउल करीम का। ये अस्माउन नबीउल करीम नाज़रीन किराम मैंने अर्ज़ किया है कि सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा नहीं हैं, बल्कि आप रहमतुल आलमीन हैं, आलमीन के लिए रहमत हैं। तो आपकी लामहदूद सिफ़ात हैं जिनसे ये सिफ़ाती नाम अख़ज़ किए गए हैं और जो मैं आपके सामने रखता हूँ, पेश करता हूँ। और ये वो तमाम अस्माए गिरामी हैं जिनकी तख़रीज मैंने कलामुल्लाह से की है। ये मेरी अपनी किताब है जिससे मैं आपको पेश करता हूँ। और आज जो नाज़रीन किराम इसमें गिरामी आपके सामने रखने लगा हूँ उसमें सबसे पहले है सय्यदुना अर्रजुलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके मानी है इंसान कामिल, और इसका हमें क्लू मिलता है कलामुल्लाह से, सूरह यूनुस की आयत नंबर 2 से, सूरह नहल की आयत नंबर 43 से, सूरह सबा की आयत नंबर 6 से, और उसके बाद नाज़रीन किराम सूरह सबा की ही आयत नंबर 43 से। इसके बाद है सय्यदुना अर्रहमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरापाए रहमत, पैकरे रहमत इसका मानी व मफ़हूम है। और ये हमें क्लू मिलता है कलामुल्लाह से सूरह अन-निसा की आयत नंबर 83 से, फिर सूरह अल आराफ आयत नंबर 203 से, और फिर नाज़रीन किराम
سورہ الدخان آیت نمبر 6 سے اور پھر سورہ الحدید آیت نمبر 28 سے۔ اس کے بعد ہے حروف تہجی کے اعتبار سے ہم چل رہے ہیں، سیدنا رحمت للعالمین، بڑا معروف ممتاز نام ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑی معروف صفت ہے آپ کی کہ آپ اس کلام اللہ کی روح سے اللہ کی گواہی کے طور پر اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اے ہمارے حبیب آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور اس کا جو حوالہ ہے قرآن کریم سے نازل کرام، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 157 ہے۔ اور یہاں میں پھر یاد دہانی کے طور پر عرض کروں گا، جب آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے تو عالمین کے معنی ایک دفعہ پھر آپ ریفریش کر لیں کہ عالمین کے معنی ہیں جہان، اور جہان ہم سمجھتے ہیں دو جہان، ایک دنیا اور آخرت، نہیں، سب سے پہلے عالم ارواح، وہاں بھی آپ رحمت ہمارے لیے، کہ ہمیں سکھایا جب اللہ نے سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، آپ کی روح نے ہمیں سکھایا تھا کہ اللہ کو جواب دو، قالوا بلا الہ العالمین، کیوں نہیں؟ تو سب سے پہلی رحمت آپ کی ہمیں عالم ارواح میں ملی تھی۔ آج دنیا دوسرا عالم ہے، عالم دنیا، جس میں بھی آپ کا فیضان، آپ کا دین ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے، اور کوئی دین رحمت کا باعث نہیں ہے۔ پھر ناظرین کرام، اس کے بعد عالم برزخ، جہاں پر ہم یہ جب جواب دیں گے کہ تیرا نبی کون ہے، یہ دیکھ تیرے سامنے کون ہے، جب ہم جواب دیں گے کہ یہ میرے نبی کریم ہیں، وہاں بھی رحمت۔ پھر عالم حشر ہے، جہاں آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، وہ بھی رحمت۔ پھر عالم انجام ہے، جنت، وہاں بھی آپ کا ساتھ ہوگا، وہ بھی ہمارے لیے رحمت۔ لہٰذا اس طرح آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور ناظرین کرام، عالم ایک تو اس کے معنی جہان کے ہیں، اور ایک عالم کے معنی کیفیت کے بھی ہیں۔ کیا عالم غم، اور عالم غم میں آپ کو یاد کیا جائے آپ رحمت ہو جائیں گے، ہمارا غم دور ہو جائے گا۔ عالم افسردگی، عالم راحت، اور عالم سکون، طمانینت، ان تمام میں بھی آپ کی ذات گرامی ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سیدنا الرحیق المختوم، سر بمہر خوشبو اس کے معنی ہے، سیلڈ خوشبو، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور جب وہ خوشبو باہر آتی ہے تو پورے زمانے کو معطر کرتی ہے۔ آپ نے پورے زمانے کو معطر کیا، تمام جہانوں کو معطر کیا ہے۔ اس اعتبار سے آپ سیدنا الرحیق المختوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کا ہمیں حوالہ ملتا ہے قرآن کریم سے، سورہ المطففین آیت نمبر 25 سے، اور آج کا آخری اسم گرامی اس پروگرام کا ناظرین کرام سیدنا رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تینوں جو لاسٹ کے اسماء گرامی تھے آپ کے، تینوں کا مادہ جو ہے، مصدر جو ہے، وہ رحمت سے تھا۔ الرحمہ، رحمت للعالمین، اور سیدنا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ رحمت فرمانے والے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے خود بیان کیا ہے آپ کا یہ اسم گرامی سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اور اب میں گزارش کرتا ہوں انیلا فرید سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے رچاؤ کے ساتھ کلام پیش کریں اور اپنی حاضری لگوائیں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ پہنچی میں مدینے میں، رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، سنا ہے نور کی
इलाही एक ही छींटा आ लगे हम सब के सीने में, ना काबे की गली देखी, ना पहुंची मैं मदीने में। मुहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में। मुहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में कि जैसे सूरत यासीन है कुरान के सीने में, कि जैसे सूरत यासीन है कुरान के सीने में, ना काबे की गली देखी, न पहुंची मैं